السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات، اس میں کچھ آیات ہیں، محکمات، محکم، ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں کتاب کی، وأخر متشابہات، اور دوسری باہم ملتی جلتی، فأما الذین، تو لیکن وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، زیغن، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون، تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ منہ، جو شبہ ڈالتی ہیں اس میں سے، ابتغاء الفتنہ، تلاش کرنے کے لیے فتنے کو، وابتغاء تأویلی، اور تلاش کرنے کو اس کی حقیقت، وما یعلم تأویلہ، اور نہیں جانتا اس کا مطلب، اس کی حقیقت، الا اللہ، مگر اللہ، والراسخون، اور مضبوط علم والے یا رسوخ والے، فی العلم، علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، ربنا، اے رب ہمارے، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب ہدایت دی تو نے ہم کو، وہب لنا، اور عطا کر ہم کو، من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اور میرے نبی اس میں کچھ آیات تو محکم ہیں، جیسے حلال حرام ہے، کچھ واضح آیات ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب کی اصل، ماں سے یہ لفظ ہے ام، یعنی ان میں کوئی اللہ نے ڈاؤٹ نہیں رکھا، جو کہ کتاب کی اصل ہیں، جو زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے ہیں، جیسے طلاق کے مسائل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم خود پیدا کر لیں اور بات ہے، کلیئر اللہ نے بتایا، اور نماز ہے 5 وقت کی، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، وأخر متشابہات، اور کچھ دوسری ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، مثلا پیچھے ہم نے ہاروت اور ماروت کا قصہ پڑھا، اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں کو کیوں بھیجا، جادو ان کو کیوں سکھایا، اور اس طرح کے کئی سوالات۔ پھر اللہ کی پنڈلیوں کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، ہم اللہ کو کوئی شیپ نہیں دے سکتے، وہ نور ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں میں سوچنا شروع کر دے اور آگے سے آگے چلا جائے تو یہ پھر اس کے بھٹکنے کی راہ کھلے گی، کیونکہ ہم لمیٹڈ سے عقل، سوچ اور ذہن رکھتے ہیں، اور اللہ انلیمیٹڈ ہے، تو ایک لامحدود چیز محدود میں آ ہی نہیں سکتی، تو اسے کیا ضرورت ہے اس میں کھپنے کی۔ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، نہ ہم اس بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، نہ ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم متشابہات میں جھگڑنے والوں کو دیکھو تو پاس نہ بیٹھو۔ محکم وہ ہیں جو مضبوط، واضح، قابل عمل، اور متشابہات صاف اور واضح نہ ہوں، کئی معنی نکلتے ہوں۔ اس بارے میں 2 رائے ہیں کہ ایک تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں ان کا مطلب جو واضح نہ ہو، دوسرا رسوخ والے جانتے ہیں، اور تیسری رائے یہ ہے کہ کچھ ایسے ذرائع ہوں گے جن سے کچھ پتہ چل سکے، بلکہ یعنی خاص لوگ اسے جان سکیں گے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے باتوں کی حقیقت سمجھائی، یا پھر خضر علیہ السلام کو اللہ نے سمجھائی۔ تو کچھ علوم ایسے ہیں جو اللہ اپنے خاص لوگوں کو چنتے ہیں، اور یا پھر اپنے پاس ہی رکھتے، جیسے ایک دعا بھی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمہارے ناموں کے بارے میں جو اپنی کتاب میں لکھے، جو دنیا میں بتائے، اور کچھ علم غیب میں رکھے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔
کہ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ ٹوٹلی سب کچھ جو ہمیں بتانے کی چیزیں تھیں اللہ نے ہمیں بتا دی۔ اس کی کائنات میں کیا کچھ ہے، کیسے ہو رہا ہے، سب کچھ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور جتنے بھی لوگ اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں وہ عموماً ظن پہ چلتے، مفروضے ہیں ہر ایک کے، ایک اس کو کچھ طرح کہتا ہے، کچھ ٹائم گزرتا ہے دوسرا کو اس کو غلط اور اپنا مفروضہ بتا دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دنیا میں چلا ہی آیا۔ پھر جیسے حروف مقطعات ہیں، اس صورت کے شروع میں الف لام میم ہے، اس کے مطلب کو کوئی نہیں جانتا اور اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم خود سے خود ان کا مطلب گھڑ لیں، پھر ان کے خود ہی ثواب کر لیں۔ یہ سارا کچھ متشابہات میں پھر آ جاتی ہے۔ تو جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا، ہمیں رک جانا چاہیے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہمیں وہ کرنا چاہیے، اس کی طرف ہی دھیان دینا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اس کو فالو کرتے ہیں جو شک ڈالتے ہیں، یہ کیوں ہے، ایسا کیسے ہے، ایسے ہونا چاہیے تھا، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہنے کے لیے۔ تو ہمیشہ دین میں فتنہ تلاش کرنے والے ایسی ہی آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں جن کے مطلب مبہم ہوں، یعنی واضح نہ ہوں، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ، نہیں جانتا ان کی حقیقت کو مگر اللہ۔ تو ہم کیا کر سکیں گے؟ جس بات کی حقیقت کو اللہ جانتے ہیں ہم انہیں کتنا جان سکیں گے؟ کیا علم ہے ہمارا؟ وفوق کل ذی علم علیم، وہ ہے اوپر ہر علم والے کے علم والا۔ ہم تو دنیاوی علم حاصل کر کے تو بڑی بڑی باتیں دین کے علم پر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ دین اور دنیا کے علم کو اس طرح آپس میں مرج کر کے، بجائے اس کے کہ ہم دین کا کوئی اچھا امیج پیدا کریں یا دکھائیں لوگوں کو، ہم برا امیج بناتے، اور ہر بندہ اٹھ کے اس میں اپنی لاجکس اور اپنی عقل کے مطابق بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بحث کرنے والوں کا اینڈ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قسم سچی ہو، جس کی زبان راست گو ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو، جس کی شرمگاہ حرام سے بچے، وہ راسخ علم والے ہیں، وہ قلب سلیم والے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے لیے آپ نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو باتوں کی گہرائی تک سمجھ دے، اور حضرت ابن عباس بہترین مفسر قرآن ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، علم میں رسوخ رکھنے والے، وہ جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں۔ روح، جسم، ذہن، ہر چیز ملے تو علم میں کچھ رسوخ ہو سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی آیت کی سمجھ نہ آتی 30 بار تک پڑھتے، پھر بعض اوقات صبح سے دوپہر تک دعا ہی کرتے رہتے۔ امام شافعی نے بعض آیات 300 بار پڑھی۔ امام مسلم اتنے انوالو ہوئے کہ کھجوروں کی ٹوکری، بھوک لگی تو کھجور کھاتے رہے، اور بے دہانی میں اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، یعنی اتنے غرق تھے انہیں نہیں پتہ چلا کہ میں کیا کھائے جا رہا ہوں، اور جب بھوک لگتی تو اس کو ہی پکڑ کے لے لیتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ فرمایا علم کے بعد بھٹکنا بدترین بھٹکنا ہے، تو اس لیے بحثوں سے اور ٹو میں جانے سے بچنا چاہیے۔ جو واضح احکام اللہ نے ہمارے لیے رکھے ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا علم آتا ہے اتنی ہی مشکلیں بھی آتی، تو دعائیں بھی بہت کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ساتھ ہی اللہ نے ایک دعا کا ذکر بھی کر دیا۔ تو رسوخ والے جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں اور علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی طرف سے نہیں ہے، وہ وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے اپنی امت میں مال کی کثرت کا، اللہ کی کتاب میں تعویل کرنے کا، علم حاصل کر کے لوگ اس کو ضائع کر دیں گے، یعنی تعویلوں میں پڑ جائیں گے، اپنے مطابق آیتوں کو موڑ لیں گے۔ تو وہ جو نیک ہیں وہ سب کہتے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے،
وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ان کی دعا دیکھیں کتنی خوبصورت، کہ ہمارے رب نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، کیونکہ ہدایت کے بعد جیسے میں نے بتایا بھٹکنا بدترین بھٹکنا۔ تو یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا، اور ہبہ کر دے، ہبہ ہوتا ہے گفٹ کرنا، یا اللہ ہم پہ اپنے پاس سے رحمت گفٹ کر دے، ہبہ کر دے ہمیں، بے شک تو بہت ہبہ کرنے والا، بہت عطا کرنے والا۔ اور یہ خوبصورت دعا جب بھی دل میں اس طرح کا کوئی خیال آئے کہ یہ کیسے ہے، اللہ کیسے ہیں، یہ فوراً سے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ دل سے اس طرح کے، کیونکہ یہ شیطانی ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو بھٹکانا چاہتے ہیں آپ کے خیالوں کی بنیاد پر، آپ کے سوچوں کی بنیاد پر، اور ہر ایک کے بتائے ہوئے علم پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے کھلے دروازے رکھے، وہ خود قرآن اور حدیث کو پڑھیں، اور اب تو ہر چیز اتنی ایزی اور آسان ہو گئی ہے کہ آپ کہیں بھی اس کو بیٹھ کے علم صحیح والا لے سکتے ہیں، اور اتھینٹک چیز اگر آپ لکھیں تو آپ کو اتھینٹک ملے گی۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ نے اس بات کا اختتام کیا کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور اپنے پاس سے رحمت دینا، تو عطا کرنے والا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔